والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور درود و سلام نازل ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پوری دنیا جہالت اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو لوگ اس زمین پر تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور گناہوں میں ہر طرح کے شر و فتنے میں بہت دور ہو جا چکے تھے. ہر ناحیے سے زوال تھا، اخلاقی زوال، دینی زوال، حقوق، اقدار، ایسی کوئی چیز اس سماج میں باقی نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مکہ عرب کے آپ حالات دیکھیں، ایسے حالات تھے، کوئی ایسی برائی نہیں جو وہاں نہ پائی جاتی ہو. شرک سے آپ شروع کریں، شرک کی اتنی شکلیں، اتنی بری شکلیں عرب کے لوگوں میں پائی جاتی تھی. اور نہ صرف یہ کہ شرک، بلکہ اخلاق کے اعتبار سے آپ دیکھیں، قتل و غارت گیری، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، عزت کی کوئی اہمیت نہیں. جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا. اور امن و امان ایسا کہ جو مسافر ہیں ان کے سفر سے واپس لوٹنے کی کوئی ضمانت نہیں. ایسی جہالت اور ظلمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد پورا سماج اور پورا معاشرہ، پوری دنیا ایک نئی تبدیلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. اور دین اسلام ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ذمے بہت سارے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. وہی عرب کے لوگ جو ہر طرح کے شر اور گمراہی اور ضلالتوں میں تھے، ایسے وہ تبدیل ہو گئے کہ پوری دنیا کے رہنما بن گئے. اور آج بھی اور قیامت تک لوگ ان سے سیکھتے رہیں گے
اور ان سے سیکھتے ہوئے دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، ایسی تبدیلی اس معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ دوسروں کے رہنما بن گئے، دوسروں کی عزت اور جان کے محافظ ہو گئے، دوسروں کو ادب اور اخلاق سکھانے والے ہو گئے۔ کیسے یہ تبدیلی پیدا ہوئی آپ سوچئے، سماج کا وہ حصہ جو کبھی ایسا تھا سب سے برا مانا جاتا تھا، سب سے اچھے لوگوں میں وہ کیسے تبدیل ہوئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ان میں تبدیلی پیدا کی، جس سے پورا سماج بدل گیا اور لوگوں کی ذہنیت اور فکر بدلی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے جیسے ہی وہ جڑ گئے ہر طرف خیر اور بھلائی نظر آنے لگی۔ اور وہ چیز آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہے، اور اسی وحی کو قرآن علم سے تعبیر کرتا ہے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، قرآن کہتا ہے علم وہ ہے جو وحی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی چیز ہے، وہی اصل علم ہے، اور اسی علم سے انسانی سماج انسان بنتا ہے، اور اسی علم سے کوئی آدمی ایمان والا بنتا ہے، اور اسی علم سے کوئی آدمی متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، اور اسی علم سے حقوق کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اسی علم سے امن و امان ہو سکتا ہے، اسی علم سے آپسی اخوت ہو سکتی ہے، اسی علم سے رشتوں کا جوڑ ہو سکتا ہے، اسی علم سے راحت و سکون ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کا خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وحی میں رکھا ہے، شرعی علم کے اندر رکھا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قرآن کہتا ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے وہ ان پڑھ قوم تھی، پڑھنا لکھنا وہ نہیں جانتے تھے، پورے عرب میں انگلیوں پر گنے جاتے تھے وہ لوگ جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، لیکن ایسی ان پڑھ قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے مہذب بنا دیا اسی علم کے ذریعے سے، اسی وحی کے ذریعے سے، کیونکہ اسلام جو دین ہے وہ ایسا علم لے کر کے آیا ہے جس نے انسانوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کیا، لوگوں کو شرک سے دور کیا، بدعات سے دور کیا، وہیں پر انسانی سماج کو ایسے شاندار اخلاق سے جوڑا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، ماں باپ کے آپ پر حق ہیں، اولاد کے آپ پر حق ہے، پڑوسی کی آپ پر حق ہیں، رشتہ داروں کی آپ پر حق ہیں، حتیٰ کہ کوئی مسافر ہے، مسافر کے بھی آپ پر حقوق ہیں، مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے، حتیٰ کہ آپ مہمان بنتے ہیں، کوئی اجنبی انسان ہمارے شہر میں آتا ہے، اسلام نے کہا اس کی مہمان نوازی کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، یعنی انسانی سماج کو ہر ناحیے سے خیر سے اس طرح جوڑ دیا کہ کوئی انسان پیچھے نہ رہے۔ بیمار ہو گیا تو بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، جو تنگ دست ہے اس پہ صدقہ و خیرات کرو، جو فوت ہو گیا اس کے جنازے میں شرکت کرو، یعنی انسانی سماج کو ایسے اخلاق سے جوڑا گیا، کسی دین میں اور کسی دین کے دعویٰ کرنے والوں میں یہ اخلاق ہرگز نہیں پائے جاتے کہ انسانی سماج کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا گیا۔ اگر بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کے والد فوت ہو جاتے ہیں، شریعت کہتی ہے ان کا خصوصی خیال کرو، وہ رحم و کرم کے مستحق ہیں، ان کی نگرانی کرو، یعنی کسی انسانی سماج کو کسی حصے کو نہیں چھوڑا گیا۔ سبحان اللہ، کتنا شاندار یہ دین ہے کہ مسافر ہو، مہمان ہو، بیمار ہو، یتیم ہو، اجنبی ہو، مقروض ہو، فوت ہو جائے، ہر صورت میں دین یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں، اور یہ دین ہم کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ اس دین کے علم سے اکثر ہم ہی غافل ہیں، جن کے پاس روشنی ہے، جیسے کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا، اور ہم ہی اس سے سب سے زیادہ غافل ہیں۔ ایسا شاندار دین جس نے پورے سماج کو اس اخلاق کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کہ کوئی سماج کا انسان باہر نہ ہو جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسان، ہمارے سماج میں جو پرندے ہیں، ہمارے سماج میں جو بے زبان جانور ہیں، ہمارے سماج میں جو درخت پودے ہیں، ان کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں۔ شریعت کے مطابق ہرا بھرا درخت، جس درخت سے لوگ سایہ پاتے ہیں،
پرندے اپنے گھر بناتے ہیں، مسافر تھکان دور کرتے ہیں، اس درخت کو بھی بغیر کسی سبب کے کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے آپ کے سماج میں کوئی درخت آپ کو سایہ دے رہا ہے، آپ اسے بھی مت ہٹائیے۔ حتیٰ کہ شریعت نے تو یہ بھی کہا چلتے پھرتے جو راستے ہوا کرتے ہیں اور راستوں میں گندگی کرنے والوں پر لعنت ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی تکلیف کا سبب ہے، چاہے کوئی بھی اس راستے سے آتا جاتا ہو۔ آپ سوچیں انسان سے ہوتے ہوئے درخت، درختوں سے جانور، اور جانور سے گزرنے کے راستوں کے بھی حقوق ہیں اس دین میں۔ کیسا یہ شاندار دین ہے، لیکن افسوس کہ ہم خود نہیں جانتے، جائے کہ ہم دوسروں کو متعارف کرائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ایمان میں سے شامل کیا، اماطۃ الاذى عن الطریق، کہ کوئی آدمی راستے میں چل رہا ہو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سماج میں جو ندی ہیں، تالاب ہیں، ان کے حق بھی ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تالابوں میں جہاں سے جہاں پانی جمع ہوتا ہے، جس سے لوگ پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یبولن احدکم فی الماء، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس پانی میں نہ پیشاب کر دے۔ آپ نے کہا دائم الذی لا یجری، جو ٹھہرا ہوا ہے، بہتا نہیں ہے، آپ نے اس میں پیشاب کرنے سے منع کر دیا کیونکہ وہ لوگوں کی نفع کی چیز ہے۔ یہ دین کا علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جہاں سے بھی گزر رہے ہوں، جہاں پر بھی آپ ہوں، آپ کا جو سماج ہے، آپ کا جو ماحول ہے، اس میں آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے جب تک وہ زندگی میں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس راستے پر چلتا ہے۔ اگر یہ دین کا علم نہ ہو، انسان کے پاس دین کا علم نہ ہو، تو وہ انسان نہیں بلکہ وہ جانور حیوان سے برا اور بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ان احکام کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی یاد دلایا کہ تمہارے دل میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ کتاب دوبارہ سے کھولی جائے گی۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھو اور تمہاری کتاب تمہیں بتا دے گی کہ تم کس کے حقدار ہو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، حساب کے لیے، انجام کو جاننے کے لیے تمہارا نامہ اعمال ہی کافی ہے۔ یعنی انسانی سماج کو یہ بھی بتا دیا گیا اگرچہ کہ کوئی قانون نہ ہو، اگرچہ کہ کوئی نگران نہ ہو، لیکن ہمیشہ اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ آخر کار تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سماج کو بدل دیا اور پوری دنیا کے اندر ایسی تبدیلی آئی جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ اخلاق دیکھے گئے جو کبھی انسانوں نے نہیں دیکھے، اور وہ اخلاق انہی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سرزد ہوئے جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے علم کو ہم سیکھیں، جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو۔ آج دین لوگوں کے درمیان اجنبی ہے، دین کے ساتھ لوگوں کا وہی رویہ ہے جو کسی بھولے بسرے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کبھار جس سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایسا ظالمانہ رویہ مسلمانوں کا دین علم کے ساتھ ہے۔ سب سے کمزور علم جو مانا جاتا ہے وہ دین کا علم ہے، سب سے زیادہ جس سے بے توجہی برتی جاتی ہے وہ دین کا علم ہے۔ انسان ہر ایک کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہر ایک کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن دینی علم کی اس کے پاس کوئی خواہش نہیں جس علم سے اس کی نجات ہونی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دین کا علم یہ صرف مستحب نہیں ہے، ایک علم کا وہ درجہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کوئی ایسا مسلمان ہمارے سماج میں ہے جس نے شرک کو نہیں جانا، توحید کو نہیں جانا، نواقض اسلام کو نہیں جانا، وہ چیزیں جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر وہ نہیں جانتا ہے تو یہ علم اس کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اگر یہ علم اس کے پاس نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے ہمیشہ کے نارے جہنم کے حوالے ہو جائے۔ اس علم کو کوئی معمولی نہ سمجھے کہ اس علم پر ہماری نجات موقوف ہے۔ یقیناً علم کا وہ درجہ ہے جو مستحب اور بہتر ہے، لیکن فرض علم ہمارے ہر مسلمان پر علم فرض
ہے، اس کا حصول فرض ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح فرض ہے، اپنے اعمال کی اصلاح فرض ہے، فرائض کی اصلاح فرض ہے، حقوق کی پہچان فرض ہے۔ اگر یہ علم ہمارے پاس نہیں تو یہی جہالت ہماری تباہی کا سبب ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کو فرض قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے نبی نے کہا ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ہم میں سے ہر شخص نماز کو فرض مانتا ہے، روزے کو فرض مانتا ہے، زکوٰۃ کو فرض مانتا ہے۔ کیا آپ اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں کہ علم کا حصول بھی فرض ہے؟ ہر مسلمان مرد پر عورت پر یہ فرض ہے، اور جس نے اسے ضائع کر دیا اس نے فریضے کو ضائع کر دیا۔ اگر اس حدیث پر ایمان ہے تو آپ بتائیے کہ دینی علم کے لیے ہم نے اب تک کیا کیا ہے اور کتنی کوشش کی ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے، اپنے منہج کی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے انہیں واجب علم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اگر آپ نے ان بچوں کو واجبی دین کا علم نہیں دیا، کل قیامت کے دن آپ مجرم قرار پائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو جو اولاد دی، جو ذمہ داری دی، آپ نے اس ذمہ داری کا کیسے استعمال کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں اور ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ایسی تعلیم، اس تعلیم سے دین کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں جتنی تعلیم ہے وہ دنیاوی تعلیم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے اس دین کی جتنی بھی اس علم کی جتنی بھی گہرائی ہو، آدمی کے اندر اخلاق نہیں آتے، آدمی کا ایمان اس سے مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ وہ علم جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ نے دیا، لیکن سب سے ضروری شے ہے وہ یہ کہ آپ نے ان کے لیے دینی علم کے لیے کیا انتظام کیا، کیا نظم کیا۔ کل قیامت کے دن ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچے، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اور بہت اونچے سے اونچے مقام پر جائے، جائز بھی ہے اور یہ صحیح بھی ہے، لیکن اس سے ضروری آپ یہ سوچئے کہ آپ نے انہیں دین کا علم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اگر بچے دین نہیں جانتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے اپنی ذمہ داری کو ابھی تک ادا نہیں کیا ہے۔ کتنے ایسے مثالیں، دسیوں ایسی مثالیں ہیں، اسی ہندوستان میں پڑھنے والے بچے یا وہ باہر ملکوں میں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو صف اول کا نمازی ہے، وہ اپنے بیٹے کے بارے میں عالم دین سے شکایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا فلاں ملک سے واپس ہوا، جب سے واپس ہوا کبھی مسجد میں وہ نہیں آتا ہے، کبھی دین کی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ جب میں نے اسے اصرار کیا اور میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مسجد میں آئے، دین کے بارے میں زبان کھولے، جو کسی باہر ملک سے پڑھ کر کے لوٹا ہے، اس بیٹے نے اصرار پر جب بات میں بہت زبردستی کی تو اس نے کہا کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس اللہ کو میں نہیں مانتا۔ یہ تعلیم ہے جو دنیاوی تعلیم ہے، جو انسان کو ملحد بنائے گی، کافر بنائے گی، مشرک بنائے گی۔ اللہ بہتر جانے کہ وہ بچہ کیسے سبرے گا، کیسے وہ رہے گا وہاں پر، اللہ بہتر جانے، ہم نہیں جانتے۔ ضروری شے دینی علم ہے۔ اگر اس کی دین پر تربیت ہو، اگر اسے عقائد اسلامیہ کا پتہ ہو، اسلام کی حقانیت کا علم ہو، تو ان طوفانوں میں وہ ثبات قدمی سے ٹھہر سکتا ہے، ورنہ ایک دو شبہات بھی اسے دین اسلام سے دور کر سکتے ہیں۔ آپ سوچئے صف اول کا وہ نمازی شخص، کیا اس کے دل میں کبھی سکون و اطمینان ہوگا؟ جس کا بیٹا رب کا منکر ہے، اللہ ہی کو نہیں مانتا، آپ سوچئے کیسے وہ سکون کی سانس لے گا؟ یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ دنیاوی تعلیم ہو سکتا ہے پیسہ دلائے، ہو سکتا ہے نام دلائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت امکان ہے کہ انسان کا ایمان بھی چھین لے، اخلاق بھی چھین لے، کردار بھی چھین لے۔ یہ دین کا علم ہے جو ضامن ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دیا ہے، اللہ سے امید ہے کہ فتنوں میں بھی اگر داخل ہو گئے ایسی جگہ پر ہے جہاں بہت سارے فتنے ہیں، اگر دین کا علم اس کے پاس راسخ ہوگا تو امید ہے کہ وہ اس سے محفوظ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص چھوٹے بچوں کو آپ نے عقیدے کی تعلیم دی ہے، عقیدے کی تربیت دی ہے۔ آج آپ دیکھیے بچوں کو پوچھئے، خود میں کسی چھوٹے سے بچے سے میں نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اس بچے کے گلے میں تعویذ تھی اور اس تعویذ میں ایک تصویر تھی،
کسی پیر کی، اس بچے نے تعویذ دکھا کر مجھے کہا یہی ہمارے نبی، مجھ سے کہا اسے یہی ہمارے نبی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ماں باپ کتنے بڑے مجرم ہیں، اس بچے کو تو کچھ نہیں معلوم ہے اور اسے جو بتایا گیا، جتنا بتایا گیا اتنا ہی وہ مانتا ہے۔ یہ دین علم فریضہ ہے، اگر آپ نے ضائع کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے گا، اور کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ لہٰذا دین علم کے فکر کیجئے، دنیا کی جو بھی تعلیم آپ کو دینی ہے وہ دیں، ساتھ ہی ساتھ اس کا پورا خیال کیجئے ایک وقت ایسا ہو بچے کے پاس جس میں وہ دین پڑھتا ہو۔ لوگ قرآن مجید پڑھاتے، قرآن مجید ناظرہ پڑھنا کوئی کافی بات نہیں ہے، قرآن دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے، وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھنے والے پورے کے پورے پکے حافظ بھی قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ کتنے آپ کو حافظ چاہیے جو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں؟ صرف قرآن کو رٹ لینے سے کیا کامیابی ہو جائے گی؟ اصل چیز ہے عقائد اسلامیہ کو دل میں پیوست کرنا، دین کی بنیادوں کو دل میں اتارنا، اس کے ساتھ قرآن مجید کی حفظ، قرآن مجید کو یاد کروانا، دین کی دیگر باتوں کو سکھانا، یہ فائدہ مند ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز ہے ان کے دل میں عقیدے کو راسخ کرنا، اللہ کا تعارف انہیں دینا، رسول کا تعارف انہیں دینا، آخرت کا تعارف انہیں دینا، انبیاء کی زندگیوں سے انہیں واقف کروانا، خلفائے راشدین سے انہیں واقف کروانا، سلف صالحین سے انہیں واقف کروانا، گناہ اور نیکی کی پہچان ان کو بتانا، یہ اصل بنیاد ہے جو بچے کے دل میں راسخ ہونا حد ضروری ہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ایسی نسل زمین پر رہے جن کے پاس دین کے نام پر سوائے نام کے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ ایسے کتنے علاقے ہیں جہاں پر لوگ دین کے نام پر صرف یہ جانتے ہیں کہ مسلمان، اس کے علاوہ ان کے پاس دین کا کوئی علم نہیں ہے۔ کون مجرم ہے؟ علماء موجود ہیں، دین موجود ہے، مسجدیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آج انٹرنیٹ سے یہ وسائل آسان بھی۔ کون مجرم ہے؟ مجرم ہم خود ہیں کہ جو ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ یہ ظالمانہ رویہ رکھا کہ اس کی وجہ سے ہم خود دین سے دور ہو گئے، محروم ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں فرائض کے بعد سب سے افضل ترین عبادت دین کے علم کو حاصل کرنا ہے، سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ دسیوں صحابہ اور سلف کے اقوال موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ باب من العلم يتعلمه احب الینا من 1000 رکعہ، کہا کہ جو آدمی علم کا ایک باب سیکھتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ہمارے نزدیک 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ علم کا ایک باب آپ سیکھیے، بچے کو 1000 رکعت پڑھانے سے بہتر ہے آپ اسے عقیدے کی بنیاد بتائیے، آپ اللہ کے نبی کی سیرت بتائیے، نوح علیہ السلام کی زندگی اسے بتائیے، یہ 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کا کہتے ہیں لمجلس اجلس فی من عبد اللہ بن مسعود اوثق فی نفسی من عمل سنت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے مجلس میں جو شریک ہوتا ہوں، مجلس میں عبداللہ بن مسعود کے بیٹھنا میرے نزدیک 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ان کے مجلس میں شریک ہونا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں آپ عبادت کر رہے ہیں، نہیں معلوم آپ کی عبادت صحیح ہے کہ نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ صحیح ڈھنگ سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے علاوہ کئی عبادتیں ہیں، وہ کیسے آپ کو معلوم ہوگی؟ آپ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، وہ نماز کی اصلاح کیسے ہوگی اور دیگر عبادتوں کا کیسے آپ کو علم ہوگا؟ اس لیے وہ اس سے بہتر ہے اور اس کا نفع زیادہ ہے کہ آپ جو عمل کرتے اپنے لیے کرتے ہیں، لیکن علم متعدی اس کا نفع ہے، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ جتنا علم کا اضافہ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے اتنا زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ کوئی آدمی نفل میں ہو کر کے علم کو ضائع کر دے، علم کو چھوڑ دے۔ آپ سوچئے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کا صحیح الترغیب کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اللہ کے نبی کا من غدا الی المسجد، جو آدمی مسجد کو آتا ہے، مقصد کیا ہے؟
یتعلم خیرا او یعلمہ، یا تو خیر سیکھے یا خیر سکھائے، اس نیت سے کوئی آدمی مسجد کو آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کے لیے اجر کیا ہے؟ کاجر الحاج تاما حجہ، اللہ کے نبی نے کہا اسے اس حاجی کا اجر ملتا ہے جس کا حج پورا پورا مکمل حج ہے۔ جو مسجد میں آتا ہے خیر سیکھنے اور سکھانے کے لیے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صرف حج نہیں، تامن حجہ، جس کا حج مکمل ہے، جس نے سنت کے مطابق صحیح معنی میں مکمل حج کیا ہے، اتنا پورا اجر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ جو مسجد میں علم کے حصول کے لیے شریک ہوتا ہے، علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اجر اس کو عطا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم کی ضرورت ہر میدان میں ہے، ہر حال میں، ہر جگہ میں، اور بالخصوص فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، اتنے شبہات لوگوں کے دل کے اندر ہیں، صرف شبہات ہیں، سوالات ہیں، جوابات ان کے پاس نہیں، صرف سوالات ہیں۔ اسلام پر اعتراضات ہمارے دلوں کے اندر ہیں، سنت پر اعتراضات ہمارے دلوں کے اندر ہیں، صرف سوالات ہیں لیکن جوابات ہمارے پاس نہیں۔ یہ جوابات اسی علم سے حاصل ہوں گے، ورنہ شبہات انسان کو تباہ کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے انسان کو۔ لہذا مومن اس شرعی علم کی اہمیت کو جانے، اپنی زندگی میں اس کے لیے ایک جگہ بنائے، ایسی جگہ کہ وہ موت تک اس کے لیے رہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا، ان کے پاس کوئی شخص داخل ہوئے تو فوراً وہ ان سے کوئی مسئلہ میراث کا پوچھنے لگے، پراپرٹی جو تقسیم ہوتی ہے سنت کے مطابق، اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگے۔ کسی نے کہا آپ بستر مرگ پر ہیں، ایسی حالت میں آپ اس بارے میں سوال کر رہے، آپ سوچئے ایک آدمی جو بستر پر ہے، فوت ہونے والا ہے، وہ آدمی کسی عالم سے سوال کر رہا ہے میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری ملاقات اللہ سے اس مسئلے کو جان کر ہو، یہ زیادہ اچھا ہے کہ میری ملاقات اللہ سے اس حال میں ہو کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں۔ اللہ سے ملاقات ہو تو اس مسئلے کا علم ہو میرے پاس، کیونکہ یہ عبادت ہے، اللہ کا تقرب ہے اس میں، اس مسئلے کو جان کر اللہ سے ملاقات کروں، یہ زیادہ اچھا اور بہتر ہے میرے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی تعلیم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے اور اپنی ذات کو بھی نہ بھولیں، دینی علم کے لیے اپنے لیے راستہ کھلا رکھیے۔ جہاں سے علم حاصل کرتے ہوں، جہاں سے آپ سیکھتے ہوں، جہاں سے آپ سنتے ہوں، جہاں سے آپ پڑھتے ہوں، استفادہ کرتے ہوں، کیونکہ دین علم نہ ہو انسان کی تباہی ہے۔ بلکہ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ نے کہا ذا اوان، آپ نے کہا ابھی وقت ہو چکا ہے۔ وقت کس کا ہو چکا ہے؟ علم کے اٹھا لیے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اور آپ نے کہا ایسے اٹھا لیا جائے گا کہ تم میں سے کوئی آدمی کوشش کر کے بھی کچھ بھی نہیں پا سکے گا۔ یعنی بعض اہل علم نے کہا اللہ کے نبی اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت ہو رہا ہے علم کے اٹھا لیے جانے کا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لے گا، اس کے بعد رسول سے پوچھنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، کچھ بھی رسول سے پوچھنے کا راستہ نہیں بچے گا۔ آپ نے کہا وقت ہو گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے، تم میں سے کوشش کر کے بھی کوئی آدمی کچھ بھی دین نہیں سیکھ سکے گا۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا، حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے عظیم صحابی ہے، زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے ترجمہ حیات میں ہے کہ یہ مدینہ کے رہنے والے تھے، خزرجی تھے، لیکن انہوں نے مکہ کی طرف چلے گئے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے ہجرت سے پہلے ہی، ابھی ہجرت ہوئی نہیں ہے، مدینہ سے وہ مکہ چلے گئے اور پھر رسول کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی، مدینہ آ گئے۔ یعنی ایسے صحابی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ مہاجر بھی ہے انصاری بھی ہے، مہاجر بھی ہے انصاری بھی ہے۔ مدینہ کے رہنے والے مکہ میں چلے گئے، پھر مکہ سے جب رسول مدینہ آئے تو وہ بھی مدینہ آ گئے۔ حضرت زیاد بن لبید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ علم کو کیسے اٹھا لے گا؟ ہم تو قرآن کو پڑھتے ہیں، واللہ لنقرأنہ ولنقرئنہ نساءنا وابناءنا، کہ اللہ کے نبی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور اللہ کی قسم اپنی اولاد کو بھی ہم قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، اپنی بیوی
بیویوں کو بھی سکھائیں گے، پھر اللہ علم کو کیسے اٹھا لے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک، آپ نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ آپ نے کہا زیاد میں تو تمہیں سمجھتا تھا کہ تم مدینے کے بڑے فقیہ آدمی ہو، کیا تم نہیں جانتے هذه التوراۃ والانجیل عند اليهود والنصارى فما تغنی عنهم؟ آپ نے کہا کیا تم نہیں دیکھتے تورات اور انجیل یہودیوں اور نصرانیوں کے پاس موجود ہے، آج بھی موجود ہے، لیکن اس سے انہیں کیا فائدہ ہوا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تورات اور انجیل موجود ہے، یہود و نصارہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ دیکھیے قرآن بھی موجود ہے، حدیثیں اور سنتیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی جہالت کی موت مرتا ہے، جاہلیت پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور جہل کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، تو قرآن کے رکھے رہنے سے، حدیثوں کے رکھے رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ سوچیے کتنے قرآن کے نسخے آپ کو چاہیے؟ ہر گھر میں آپ کو قرآن ملے گا، ہر گھر میں آپ کو حدیث کی کوئی کتاب مل جائے گی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ علماء کے موجود ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہود کے بھی علماء ہیں، یہود کے پاس بھی کتاب ہے، سب کچھ، یہودیوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو کفر پر ہی رہے اور کفر پر دنیا سے گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس امت کے لیے بھی یہی تنبیہ ہے کہ کتابوں کا ہونا کافی نہیں، علماء کا ہونا کافی نہیں، جب تک انسان اسے سیکھے گا نہیں، پڑھے گا نہیں، سیکھے گا نہیں، صبر نہیں کرے گا، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ علم زمین پر رہے گا لیکن عمل اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تورات و انجیل تو رہیں گے زمین پر، یعنی امت میں علم رہے گا لیکن عمل اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن بخاری کی حدیث بتاتی ہے عمل نہیں بلکہ اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ بخاری کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یقبض هذا العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ اس علم کو چھین کر کے کسی سے نہیں لے گا، سینوں سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اس علم کو اللہ تعالیٰ علماء کو وفات دے کر کے اٹھا لے گا۔ جیسے جیسے علماء فوت ہوتے جائیں گے ویسے علم اٹھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے دین پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، وہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کو اٹھا لے گا لیکن علم باقی رہے گا۔ علماء کہتے ہیں دونوں حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے ذریعے سے علم کو اٹھا لے گا، عمل تو رہے گا لوگوں میں لیکن وہ عمل گمراہی پر مشتمل ہوگا۔ عمل تو رہے گا، نماز رہے گی، روزہ رہے گا، زکوٰۃ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے علماء کو اٹھائے گا وہ عمل تو رہے گا لیکن وہ عمل گمراہی پر مشتمل ہوگا، غلط عمل ہوگا، سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہوگا، یعنی علم بھی چلا جائے گا ساتھ ہی ساتھ عمل بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جب یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جبیر بن نفیر جو تابعی ہیں انہوں نے سنی، یہ حدیث انہوں نے آ کر کے حضرت عبادہ بن صامت سے بھی پوچھی، کہا کہ آپ کے بھائی ابو درداء نے ایک حدیث بتائی ہے جس حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت سے کہا کہ آپ کے بھائی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یعنی صحابی مسلمان بھائی۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا صدق، بالکل جو حدیث وہ بیان کر رہے ہیں بالکل سچی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے یہی بیان کیا ہے کہ اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے کہا میں ایک اور بات بھی جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا کیا تم جانتے ہو اس امت میں سب سے پہلے کون سا علم اٹھا لیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کون سا علم؟ کہا الخشوع، سب سے پہلے امت میں خشوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ سب سے پہلا علم جو اللہ تعالیٰ اس امت سے چھین لے گا الخشوع، خشوع کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ کہ کوئی آدمی نماز پڑھے گا لیکن نماز میں خشوع نہیں ہوگا، کیونکہ خشوع کا تعلق بھی علم سے ہے۔ خشوع کیسے نماز میں پیدا ہوگا؟ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے قرب کا احساس کرنا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں معرفت رکھنی ہے۔ یہ سب علم کیسے آئے گا؟ ہم میں سے آپ میں سے کون ہے جو قرآن سمجھتا ہو، جو اذکار اور دعاؤں کا معنی سمجھتا ہو؟ کون جو اللہ کے نام کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہے؟ جب یہ کچھ نہیں جانتے تو نماز میں
خشوع کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے اللہ خشوع کو اٹھا لے گا. جب لوگوں کی نمازوں میں خشوع ہی نہیں ہوگا تو نمازوں کا اثر بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. خشوع کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے. بلکہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا تم جاؤ، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ تم مسجد میں جاؤ گے، ایسی مسجد جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، فلا ترى فيهم رجلا خاشعا، پوری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. پوری مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا تمہیں نہیں ملے گا. ایسے اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا. کیونکہ قرآن نہیں جانتے، دعائیں بھی نہیں جانتے. کتنے ایسے ہیں جو سورہ اخلاص، سورہ نصر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس کا معنی مفہوم کچھ نہیں جانتے. اللہ اکبر جو دسیوں مرتبہ ہم کہتے ہیں، کیا معنی ہے اللہ اکبر، کیا احساس ہونا چاہیے کہتے ہوئے، کون جانتا ہے اس کو؟ کس کے پاس وقت ہے اس کے لیے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع اٹھا لے گا، جب نماز ہمارے لیے خشوع والی نہیں باقی رہے گی، اس کا اثر بھی زندگی پر نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، یہ علم ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ آخری زمانے میں جہالت عام ہو جائے گی. لوگوں کے پاس علم ہے، دنیا کی سیاست کا علم ہے، فلموں کا علم ہے، کرکٹ کا علم ہے، اور دنیا بھر کی ایسی معلومات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں جانتے. تو بس یہ قرآن نہیں جانتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں جانتے، عمل صالح نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے، اس کے نام اور صفات کو نہیں جانتے. آپ سوچئے ایک مسلمان کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اسی کی دی ہوئی زندگی، اسی کی طرف سے دیے گئے 24 گھنٹے، اس میں سے ہمارے لیے اسی کے دین کے کوئی وقت باقی نہیں رہا. میرے بھائیوں، ضرورت ہے دین علم کی طرف توجہ کریں، اس کے حصول کے لیے مساجد کو اور اسی طرح سے جہاں پر دین علم کا راستہ ہو ان جگہوں سے علم حاصل کریں. اپنا وقت نکال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. اس سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے، علماء اٹھا لیے جائیں، اس سے پہلے کہ خود ہماری وفات کا وقت ہو اور ہم نے جہالت اللہ سے ملاقات کی، نعوذ باللہ، اس سے پہلے ہم سب کو علم کی طرف توجہ کرنی ہے. اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کیجئے. اگر آپ نے انہیں دین کا علم نہیں سکھایا تو آپ نے ان کے ساتھ خیانت کی، ان کے حق کو آپ نے ادا نہیں کیا. آنے والی زندگی میں اب ہم یہ سب فتنے دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچیں آنے والی نسلیں اور کیا کیا دیکھیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. ان فتنوں کے آنے سے پہلے دینی علم سے انہیں راسخ کیا جائے، مسلح کیا جائے، تاکہ وہ اس ثبات قدمی کے ساتھ ہدایت پر باقی رہ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دین علم کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو دین اسلام کا گہرا علم عطا فرمائے، توحید اور سنت کا گہرا علم عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید پر رکھے، سنت پر رکھے، اور مسلسل علم حاصل کرنے والا بنا کر کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کچھ اب تک سیکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع پہنچائے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم ہمیں دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حفاظت فرمائے. گمراہ لوگوں کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہر طرح کی شر سے، فتنہ سے محفوظ رکھے. هذا صلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.